يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من الکتاب 30ویں پارے میں 104 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ الہمزہ جو 9 آیات بینات پر مشتمل ہے، اس وقت اللہ کی توفیق سے آپ کو پڑھ کر سنانے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی۔ ان آیات بینات ہماری اور آپ کی زبان میں قریب قریب کچھ اس طرح ہوگا: شروع اللہ کے نام سے، رحیم اور سب سے زیادہ رحمان۔ خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ تانا دیتا ہے اور پیٹھ کے پیچھے عیب نکالتا ہے۔ وہ ہے جس نے جمع کیا مال اور اسے گن گن کے رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ اور دوسرا ترجمہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں، ضرور بالضرور وہ پھینک دیا جائے گا حطمہ میں۔ اور تمہیں کچھ پتہ ہے حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ، جسے اللہ نے بھڑکایا ہے، وہ جو دلوں تک جا پہنچے گی، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے خطوں۔ اس صورت شریفہ کا نام سورۃ الہمزہ ہے، اور 2 لفظ جو شروع میں استعمال ہوئے، ہمزۃ اللمزہ، یہ 2 گناہ ہیں، انسانی عادات اور اس کے اخلاق کی یہ 2 بیماریاں ہیں جو جس انسان میں پائی جاتی، قریب قریب ہر انسان میں پائی جاتی ہے، علاوہ صالحین متقین وہ الگ، لیکن عمومی عوام الناس جو ہے عمومی طور پر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ ایک ہے حمز اور دوسرا ہے لمز۔ سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اس کو تھوڑی تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ یہ حمز اور لمز دونوں معنی کے اعتبار سے مترادف کہا جا سکتا ہے ان کو۔ اہل لغت کا ایک گروہ جو حمز کا معنی بیان کرتا ہے، دوسرا گروہ وہی معنی لمز کا بیان کرتا ہے، اور ایک گروہ جو لمز کا معنی بیان کرتا ہے وہی حمز کا معنی بیان کرتا ہے۔ دونوں کو یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن شریف کے مختلف ترجمے دیکھیں گے تو کہیں علماء نے اس کو اس طرح ترجمہ کیا ہے، ہمزہ کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے منہ در منہ تان دینے والا، سامنے برائی نکالنے والا، اور لمزہ کا ترجمہ انہوں نے کیا پیٹھ پیچھے عیب نکال۔ لیکن بعض ترجمے آپ کو ایسے ملیں گے کہ ہمزہ کا ترجمہ انہوں نے پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا، اور لمزہ کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے منہ کے سامنے اس کی برائی گنوانا۔ گویا دونوں جو ہیں وہ معنی کے اعتبار سے ایک دم قریب قریب ہیں۔ اب یہ دونوں گناہ جو ہیں وہ کس درجے کے ہیں، اس پر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ میں نے آج ہی اتفاق سے جمعے میں بھی یہ بات آج کہ یہ مضمون نہیں تھا، وہاں تو عورتوں کے حقوق چل رہے تھے، لیکن یہ بات ہم نے اور آپ نے سب نے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے اس دین اسلام کو ایسا دین انسان کو عطا فرمایا ہے، ایک ایک فرد کی اس میں اصلاح ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ یہ خیال رکھیں
کہ اصلاح جو ہے وہ فردن فردن ہوگی تبھی اصلاح کا کام کامیاب ہوگا. ایسا موقع نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کسی ہجوم کے سامنے کوئی اصلاح کی تدبیر رکھی اور وہ پورا کا پورا ہجوم اس کو قبول کر لے. ایسا جو ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ اہل اللہ سے ہو سکتا ہے جو بہت اہل تقویٰ ہوں، جو بہت اہل تعلق ہوں، جن کی دعاؤں میں، جن کے کلام میں اللہ نے بہت زیادہ تاثیر رکھی. ایسا ایک دو تو ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر یہ ہے اصلاح کا طریقہ کہ ایک ایک فرد اپنے اندر پائی جانے والی برائیوں اور خرابیوں پر نگاہ کرے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ سماج جو بنتا ہے وہ فرد سے بنتا ہے، معاشرہ پر مشتمل ہوتا ہے، اور افراد جو ہوتا ہے وہ فرد کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. تو اس طرح کے جتنے مضامین کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہمارے سامنے آتے ہیں اللہ کی توفیق سے، بجائے اس کے کہ ہم اس کا انتظار کریں کہ ان مضامین کو میرا پڑوسی جس دن اپنے آپ پر منطبق کر لے گا اس کے اگلے دن سے میں بھی شروع کر دوں گا، تو یہ سمجھ لیجیے کہ قیامت آ جائے گی اور اصلاح نہ اس کی ہوگی نا. میں اپنے پڑوسی کا جواب دے ہوں کیا؟ نہیں نا. تو اس کی مجھے اتنی فکر کیوں ہے؟ مجھے اپنی فکر ہونی چاہیے کہ کل نفس بما کسبت رہینا، ہر اپنے کسب اور اپنے اعمال کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ میں گروی رکھا ہوا ہے. میں جو گروی رکھا ہوا ہوں اپنے آپ کو ان اعمال صالحہ کے ذریعے چھڑانے کی کوشش کروں جو مجھے اللہ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ سے بچا سکتے ہیں. دوسروں تک صرف بات کا پہنچا دینا میرے ذمے ہے، لیکن میری اپنی ذاتی اصلاح جو ہے وہ مجھ پر فرض ہے، اس لیے کہ مجھ پر اگر میرا بس نہیں چلتا تو پھر کس کا بس چلتا ہے؟ تو ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے حمز اور لمز یہ دو گناہ، اس پر تھوڑی سی بات، اور پھر کہنے والا سب سے پہلے اور سننے والے اپنے آپ پر غور کریں کہ میرے اندر یہ کمزوری کتنی ہے. عمومی عام گناہ، ماحول ایسا ہو گیا ہے اس وقت، یعنی ماحول ایسا ہوا ہے نہیں، ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات ہیں وہ سب کے سب عین حق ہیں، وحی الہی کا حصہ ہیں. اس لیے جو پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ان پیشن گوئیوں کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے سامنے حقیقت کا روپ دھار کر، حقیقت کا روپ اختیار کر کے آنا ہی آنا ہے. جب تک وہ ساری پیشن گوئیاں حقیقت بن کر ہمارے سامنے نہ آ جائیں گی اس وقت انشاءاللہ قیامت قائم نہیں ہے. اس لیے کہ وہ نبی کی ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک ایسا دور آئے گا جب دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے کتنا مشکل کام ہے. ہتھیلی پہ چنگاری نہیں رکھی جا سکتی، انگارہ رکھنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جیسے ہتھیلی پر انگارہ رکھنا انتہائی دشوار ترین کام ہے اور انتہائی صبر و ضبط کا معاملہ ہے، ٹھیک اسی طرح آدمی کو دین عمل کرنا اتنا دشوار ہو جائے گا گویا اپنے ہتھیلی پر کسی کو آگ کا انگارہ رکھنا پڑ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اللہ کی نافرمانیوں کا ماحول اتنا عام ہوگا کہ جب کوئی شخص گناہ پر آمادہ ہوگا تو پورا سماج اس کے ساتھ آ جائے گا، اور جب کوئی اللہ کی فرما برداری کرنا چاہے گا تو پورا سماج اس کا مخالف ہو جائے گا. اس کے گھر میں بھی مخالفت ہوگی اور اس کے باہر بھی مخالفت ہوگی، اور اس کو یہ کہہ کر سمجھایا جائے گا کہ زمانے کے ساتھ چلنا ضروری ہے. یہی بہانہ ہے نا ساری نافرمانیوں کے لیے. ہمارے پاس ایک ہی دلیل ہے کہ لوگوں کے ساتھ اگر نہ چلیں گے تو پھر ہمارا گزر بسر کیسا ہوگا. حمز اور لمز ہم ابھی اس کا ترجمہ یہ لے لیتے ہیں
کہ حمز کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے اس کے عیب کو جتانا، نکالنا۔ مجھے آپ بتائیے یہ انسان کے دل کو توڑنے والا اس سے بڑھ کر بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے کیا؟ ایک شخص نے آپ کو پانی پیش کیا اور پانی پیش کرنے کے بعد اس نے یہ سمجھا کہ بڑا نیک کام کیا میں نے، اور اس پانی پیش کرنے والے نے جس نے لا کے سامنے ٹیبل پر گلاس رکھا، اس کو ہم یہ کہیں تو اس کو گلاس رکھنے کا سلیقہ ہے کیا؟ اس کو گلاس رکھنے کا سلیقہ ہے؟ اس کا معنی اس کے سارے وہ جذبات خیر جس کو لے کر اس نے یہ ہماری خدمت کی تھی، نہ صرف یہ کہ اس پر ہم نے پانی پھیر دیا، اس جملے کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کی انتہائی تذلیل کر دی، اس کو ہم نے حقیر بتا دیا، ہم نے اس کو بے عقلا بتا دیا۔ اور اگر کوئی خوددار آدمی ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے اس ایک جملے نے اس کو ان حالات پہ لا کر کھڑا کر دیا کہ زیادہ خوددار ہو تو خودکشی کر دے۔ اور یہ ہمارا روز کا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ ہمارا سب سے زیادہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں، ہماری ازواج کے ساتھ، ہماری بیویوں کے ساتھ، اور ہمارے ان لوگوں کے ساتھ جن پر ہمارا قدر ہم کو درجہ بلند ہے۔ اب یہ گناہ کا ٹیمپریچر کیا ہے، کیسا لگتا ہے اس گناہ کے سامنے والا کسی کی تذلیل؟ دیکھیے میرے بھائی ایک اصول ہے، اس اصول کو اللہ کے لیے آخری دم تک یاد رکھیے۔ ایک عزت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سامنے والے کو عزت دی جائے۔ اگر ہم سامنے والے کی عزت کریں، خدا کی قسم وہ ہم کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ قرآن نے اس کو بیان کیا نا، قرآن نے بیان کیا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، بھلائی اور برائی یہ دونوں ایک جیسی نہیں ہیں۔ بلا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، جب کبھی تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے اس کو بھلائی سے جواب دیا کرو، بھلائی سے اس کو ٹالا کرو۔ اگر تم نے اس پالیسی کو اختیار کیا تو اس رب ذوالجلال والاکرام کا وعدہ ہے کہ جو یہ کرے گا ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تمہارے اور جس شخص کے درمیان عداوت اور دشمنی ہے وہ تمہارا دلی دوست بن جائے۔ یہ رب کائنات کی طرف سے وعدہ ہے، اور ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، برائی کو بھلائی سے۔ اور یہ ہم سامنے والے کو ذلیل کر کے اپنے آپ کی عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تجھ سے زیادہ مجھ کو سمجھتا ہے، تجھ سے زیادہ مجھے علم ہے، تجھ سے زیادہ میں سلیقہ مند ہوں، اس کا دل توڑ کر صوفیہ کرام فرماتے ہیں۔ صوفیہ جو ہوتے ہیں ان کے بعض اقوال جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو سونے سے لکھ کر اپنے گھر میں لگا لیا جائے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کو توڑنا یہ بڑا گناہ ہے، بیت اللہ شریف کو توڑنا یہ بڑا گناہ ہے، لیکن کسی انسان کے دل کو توڑنا اس سے بھی زیادہ ہے۔ بیت اللہ سے توڑنے سے زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم کسی انسان کے دل کو توڑیں، اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ صبح سے شام تک اپنے گھر میں تم کو کوئی سلیقہ ہے؟ تم بالکل گنوار ہو، تمہیں کسی نے تمہارے ماں باپ نے کچھ سکھایا نہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے اس جملے کی؟ کبھی اس طرح سوچو کہ کوئی تم کو گنوار کہے تو تمہیں کیسا لگے گا، کوئی تمہیں بے سلیقہ کہے تو تمہیں کیسا لگے گا، کوئی تمہیں جاہل کر دے تو تمہیں کیسا لگے گا۔ ٹھیک وہی اس گھر کے لوگوں پر گزرتی ہے، وہی ہمارے شاگردوں پر اس پر گزرے گی۔ جب ہم پڑھاتے ہوئے اپنے کسی شاگرد کو اس طرح ذلیل کریں گے، بالکل گنوار ہے، تجھے کو سمجھتا نہیں ہے، جاہل ہے، فلاں ہے، اس پر بھی وہی گزرے گی جو مجھ پر گزر سکتی ہے۔ اگر کوئی مجھے کہے، اگر یہ میرے لیے قابل برداشت نہیں میں سمجھتا تو کسی دوسرے انسان کے لیے اس کو قابل برداشت کیوں سمجھتا؟ یہ ہے حمز۔ اچھا،
جو میں نے ایک بات عرض کی، کسی سے عزت حاصل کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سامنے والے سے غلطی بھی ہو گئی تو اس کو اس سلیقے سے سمجھا دیا جائے کہ وہ اپنی غلطی کو غلطی بھی سمجھ لے، اور تمہارے لیے اس کے دل میں یہ جذبہ بھی نہ ہو کہ سامنے والا مجھے ذلیل کرنا چاہے، اس کے دل میں خدا کی قسم تمہاری عزت بڑھ جائے۔ اس پالیسی کو اختیار کریں اپنی انفرادی زندگی میں۔ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں لمز کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر، جس کو ہمارے یہاں غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت جو ہے وہ بنا ہی غائب سے ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہوئی کہ بزدل اتنا ہے، آپ سمجھے، بزدل اتنا ہے کہ سامنے والے کی کمزوری سامنے والے کے منہ پر کہنے کی اس کی ہمت نہیں، یہ اتنا بزدل ہے۔ اور شوق اتنا ہے کسی کی تذلیل اور بے عزت کرنے کا کہ اس ایک شخص کو چھوڑ کر اس کا بس چلے تو پورے کام کے ایک ایک مسلمانوں تک پہنچا دے۔ اس کو سجدہ کرنا نہیں آتا، اس کو رکوع کرنا نہیں آتا، اس کو قیام کرنا نہیں آتا۔ میں آپ سے پوچھوں، میرا رکوع غلط ہے، میرا سجدہ غلط ہے، اگر آپ مجھے چھوڑ کر پوری کامٹی میں اس کا اعلان کروا دیں تو کیا میرا رکوع درست ہو جائے گا؟ نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے آپ کو میرے رکوع کو درست کرنے سے کوئی بحث نہیں ہے، آپ کو صرف میری جہالت بتانا ہے، مجھے ذلیل کرنا ہے۔ آپ کا جذبہ وہ عالم الغیب والشہادہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ اگر مجھے اتنے لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے اور جس دن وہ تمہیں ذلیل کرنے کا فیصلہ کرے گا تو یاد رکھنا کہ جب اس کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو پوری نسل انسانی سامنے کھڑی ہوگی، پوری نسل انسانی سامنے کھڑی ہوگی، اس وقت کیا ہوگا؟ اور اس کے مد مقابل اگر اس شخص کا جذبہ خلوص پر مبنی ہے تو یہ اس ایک شخص کو جس کے اندر کوئی کمزوری ہے اس کو اکیلے میں ایسے دل کے درد کے ساتھ سمجھائے کہ اس کے چاہے آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، لیکن جس کو سمجھایا جا رہا ہے اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، کتنا میرا ہمدرد ہے، کتنا میرا خیر خواہ ہے، اگر اس نے مجھے یہ بات نہ بتائی ہوتی تو مجھے معلوم نہیں۔ اور یہ گناہ قرآن نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ ہماری محفلیں، ارے عوام کو چھوڑو، خواص کی محفل، دینداروں کی محفلیں، وہاں وہ محفلیں بھی غیبت سے خالی نہیں۔ اور اگر ان سے کہا جائے کہ کیا غیبت کرتے، مولانا میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، تو یاد رکھو غیبت ہمیشہ حقیقت ہوتی ہے۔ اگر حقیقت کے ہو تو پھر وہ غیبت نہیں بہتان کہلاتا ہے، جو غیبت سے بھی بہت زیادہ اونچا زبردست گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ایک خاتون آئی تھی کوئی سوال کرنے کے لیے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا تذکرہ فرمایا، وہ فلاں خاتون آئی تھی، کچھ آپ سے پوچھنا چاہتی۔ کون؟ آپ نے فرمایا کون؟ تو وہ خاتون جو تھی قدر استقل، چھوٹی گڈی جس کو ہم بولتے ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، اس کی پہچان بتانے کے اعتبار سے، تاکہ سرکار کے ذہن میں وہ خاتون آ جائے، اس کو ہاتھ کے اشارے سے بتایا، وہ جو تھوڑا مستقل ہے۔ کون خاتون ہے، کیا ہے، اس سے ہٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر اس کو سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر گندا ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واللہ ہماری امی کا ارادہ اس کا عیب نہیں تھا، لیکن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا اس کو سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر گندا ہے۔ اب آپ انداز کریں اگر سمندر گندا ہوتا ہے تو ہمارا ماحول کتنا غلیظ اور گندا ہوگا۔ ہے اس لائق اللہ کی رحمتیں ہوں یہاں پر، ہے اس لائق کہ اللہ کی خصوصی
مغفرتوں کا نزول ہو ہم پر، ہماری نمازیں، ہماری تلاوت، ہمارا ذکر، کرتا ٹوپی، ہماری ظاہری دینداری تو خوب ہے، لیکن ہمارا یہ گناہ، رب نے فرمایا وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ فرمایا ایک دوسرے، کیا تم میں کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ تو استغفر اللہ، ارے ہم تو مرے ہوئے جانور کا گوشت نہ کھائیں، مردار کا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ یہ رب نے فرمایا کہ کوئی غیبت کرے تو وہ ایسا گناہ ہے جیسے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور تم تو اس کو ناپسند کرو گے، نفرت کرو گے نا، چھی چھی چھی، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ فرمایا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اپنے جس بھائی کے پیچھے اس کے عیوب کو تم نے گیا ہے، یہ ایسا ہی گناہ ہے جیسے تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ عورتیں بہت مشہور ہیں، عورتیں غیبت کرتی ہیں، عورتیں چغلی کرتی ہیں، اور مرد کیا کرتے ہیں؟ مرد کیا کرتے ہیں؟ سب جو بھی آئے سب عورتوں پہ ڈال دیں گے۔ مرد بھی کم نہیں ہیں میرے بھائیوں، میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اس کے لیے ہمت کرنی پڑے، ہمت کرنی پڑے۔ ہمارا دوستوں کا جو گروپ ہوتا ہے وہ کوئی نیا روز نئے لوگ تھوڑی سن، ایک مخصوص ہمارا حلقہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو تلقین کریں۔ یہ حمز اور لمز، ہم سامنے کسی کا عیب نکال دیں، عیب اگر اس سے غلطی، اچھا کس میں غلطی نہیں ہوتی، یہ شاہ ظفر کا مجھے وہ شعر اتنا پسند ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر۔ جب تک اپنے اوپر نظر نہیں تھی، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ اچھائی ہے، اس میں رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، بڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو پھر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ لیکن جس دن اللہ نے یہ توفیق عطا فرما دی کہ اپنے آپ کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ساری وہ غلاظتیں جو دوسروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے زیادہ غلیظ تو میرا اپنا وجود ہے۔ ایک برائی اس میں ہے، ایک اس میں ہے، ایک اس میں ہے، یہ تو الگ الگ ہیں، ان ساری برائیوں کا مجموعہ تو میرا وجود ہے۔ اس لیے اس شخص نے کہا کہ پڑی اپنی برائیوں پہ یہ نظر، تو پھر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اگر اتنا ہی شوق ہے اور ہونا چاہیے کہ عیوب کو تلاش کیا جائے، لیکن دوسروں کے نہیں، اپنے عیبوں کو تلاش کرنا اپنے آپ کو عذاب سے بچانے والا کام ہے، اور دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنا اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کرنے والا کام ہے۔ کیا ضرورت ہے امت مسلمہ کو اپنے اوپر عذاب کو لازم کرنے والے کام کرنے کی؟ اپنے آپ کو اللہ کی مغفرتوں کا حقدار بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ جسے میں نے عرض کیا کہ پہلے حمز اور لمز عام طور سے اس کو برائی اور گناہ سمجھنے کو تیار۔ فرمایا ویل لکل، بہت ہی خرابی ہے۔ ویل کا لفظ جو ہے دو معنی میں، انتہائی خرابی ہے۔ لکل ہمزۃ لمزہ، ہر عیب نکالنے والے کو، چاہے سامنے عیب نکالے یا پیچھے برائی گرمائے۔ الذی جمع مالا وعددہ، یہ وہی شخص ہے جو مال کو جمع کرتا ہے، اس نے جمع کیا، جمع جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس نے مال جمع کیا، وعددہ، اور اس کو گن کے رکھا۔ مال کی اتنی محبت کہ جمع کرنا اور اس کو گننا، یہ اس کی ہابی، اس کا شوق ہے، میرے پاس کتنا مال آ جائے، اور پھر اس کو گن کر اس کی وقت گزاری کے لیے۔ اچھا مال میں اگر گڈی رکھی ہوئی ہے نوٹ کی تو رکھے کم ہو جائے گی کیا؟ وہ جنات لے کے جاتا ہے، بعض لوگ جنات لے کے چلا جاتا ہے، ہوں گا رکھی ہے، اس کو بھی گنتے رہتا ہے، کتنا ہے کتنا ہے کتنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اخلدہ، وہ ہمیشہ رہے گا، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال جو ہے یہ ہمیشہ رہے گا۔ ایک ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ میرے پوری گنجائش ہے اس کی، دوسرا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے، یعنی میرے پاس مال رہے گا،
کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی دقت آ جائے تو مال ہے نا، مال کے ذریعے میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ موت بھی آ گئی تو ملک الموت کو ہی بولوں گا کچھ لے لے کے سمجھ لو نا، بازوں میں چلے جاؤ نا، ابھی کیا میرا جانا ضروری ہے کیا؟ یعنی وہ بیوقوف جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس مال کی وجہ سے وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے، حالانکہ ایسا ممکن ہے کیا؟ ممکن ہے؟ مال کی وجہ سے، اگر مال کی وجہ سے لوگ رہنے والے رہتے تو قارون تو دکھائی دیتا نا کہ گھومتا پھرتا۔ ابھی سب نئے نئے قارون ہیں، قارون اس کی نسل چل رہی ہے، نئے نئے قارون، نئے نئے فرعون، لیکن اصل وہ جو فرعون تھا وہ جس کے یہاں سونے کے کھوٹوں میں باندھے جاتے تھے گھوڑے خچر، وہ چلا گیا نا، مال کی وجہ سے کوئی رہتا ہے نہ مال رہنے والا نہیں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ، یہ مال کا جمع کرنا اور اس کو گن گن کے رکھنا، اس مال کے جمع کرنے سے مراد وہ شخص ہے جو مال کو شرعی حدود کے ہٹ کر مال جمع کرتا ہے اور اس پر جو اللہ نے مال کے حقوق جو واجب کیے ہیں اس کو ادا نہیں کرتا۔ جیسے فی نفسی مال جمع کرنا، ایک آدمی تاجر ہے، ایک آدمی اور ملازمت کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، بیچارہ وہ پیسہ جو آتا ہے تو اس آیت شریفہ سے معاذ اللہ ایسا کوئی معنی کوئی میرے جیسا جاہل آدمی کھڑا ہو جائے، جو آیا مہینے کے آخر تک بالکل اینڈ آیا 31 آئی تو تیرا جیب بھی خالی ہونا چاہیے، تیرا باکس بھی خالی ہونا چاہیے، تیرا بینک اکاؤنٹ بھی خالی ہونا چاہیے، تیری تجوری بھی خالی ہونا چاہیے۔ ہاں تو مال گن گن کے رکھتا ہے، جمع مال جمع کیا، ارے قرآن، ایسا نہیں ہے۔ اس سے مراد اس مال کا جمع کرنا ہے جس مال کے جمع کرنے میں حدود شرعی کا خیال نہیں رکھا گیا، اور جس مال کے کمانے کے بعد اس مال کو اللہ کی عطا سمجھ کر اس پر ان حقوق کو نہیں ادا کیا جو اللہ نے اس کے لیے ضروری قرار دیا۔ اب یہاں پر میرے بھائیو ایک اور نقطہ عرض کرنے کا جی چاہتا ہے، اب آپ کو معلوم کیسا لگے گا، جو ویسے بھی دور مکمل ہونے والا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دور مکمل ہوتے ہوتے آپ لوگ مل کے رضوان بھائی کو اور ہمارے ذمہ دار کو بولو کہ آئندہ اس کو بلانا نہیں، بہت آڑی ترچھی باتیں کرتا ہے۔ ہمارے میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے زکوٰۃ دے دیا تو جیسے سب پر احسان کر دیا، اللہ پہ تو نہیں کہوں گا معاذ اللہ، لیکن اس نے پوری امت پر احسان، زکوٰۃ دیا نا میں نے، 10,000 زکوٰۃ مجھ پر واجب ہوتی تھی، اور رضوان بھائی 11,000 نکالا تھا میں نے، ارے ماشاء اللہ کتنا بڑا احسان کر دیا امت پر۔ میں آپ کے سامنے آج ایک جو مضمون عرض کرنے جا رہا ہوں میرے بھائیو، ہماری مجلس جو ہے اس کو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ ہی کے گھر کا ایک جاہل آدمی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہے، آپ اس کو حقائق کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کریں۔ کہہ دیا گیا تو اس پر ایسا نہیں، جو کچھ قرآن حدیث کا اس کو تو ماننا، اس پر ایمان رکھنا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کوئی بات ہو تو اس کو آپ اپنے طور سے بولیں۔ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ تو قرآن کی آیت شریفہ کی روشنی ہے۔ وہ لوگ بیچارے جو سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کے ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، یا اس آیت شریفہ کو سنیں، مدنی آیت ہے، مدنی آیت ہے۔ زکوٰۃ کے جو احکام یا جن آیتوں میں زکوٰۃ کا تذکرہ مکی صورتوں میں آیا ہے وہاں وہ دوسری ہے، لیکن جب یہاں مدنی آیتیں ہیں، جیسے مدینہ طیبہ میں سارے احکام کی تنوین کی، اس کو فائنل کر دیا گیا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور میں چاہوں گا کہ بس اسی آیت شریفہ کی روشنی میں ہمارا درس پورا ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہی کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مغرب کی طرف منہ کر رہے ہو کہ مشرق کی طرف کر رہے ہو۔ اللہ نے جدھر حکم فرمایا ادھر منہ کرو۔ جب اللہ کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو وہ عبادت تھا، جب اللہ کا حکم ہوا بیت اللہ شریف مسجد حرام کی طرف منہ کرو وہ عبادت ہے۔ تو مشرق مغرب نہیں، اصل چیز جو عبادت ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھے؟ جیسے آپ انداز فرمائیں کہ نماز جو ہے جتنی فرض ہے عام طور سے پڑھتے ہیں، لیکن حالت سفر میں نماز قصر ہو جاتی ہے۔ میں ان علماء کے ساتھ ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جب حالت سفر میں مسافر اپنی الگ نماز پڑھ رہا تو اس کو پوری نماز نہیں پڑھنا چاہیے، وہ گنہگار ہوگا۔ میں ان علماء کے ساتھ ہوں، اس لیے
کہ تیرے رب کریم نے تیرے ساتھ یہ کریمانہ فیصلہ فرمایا ہے کہ نہیں میرے بندے، تو تو کہے کو اتنا تقوی بتا رہا ہے، تیرے رب نے کنسیشن دیا، اس کنسیشن کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا ہے؟ اس سے اللہ کے دی ہوئی آسانیوں سے اوپر اپنا کون سا تقوی رہ جائے گا؟ اس لیے میں ان علماء کے ساتھ ہوں جو کہتے ہیں کہ جب مسافر اپنی نماز الگ پڑھ رہا ہے حالت سفر میں تو اس کو لازماً قصر کرنا ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ جماعت سے پڑھ رہا ہے تو اس کو ویسے جماعت میں ایسا نہیں کرنا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھ ہی لیا، اچھا وہ انہوں نے پوچھ لیا، بغیر پوچھے کر لیتے تو کیا بولتے ہیں، عجیب عجیب۔ انہوں نے کہا مولانا جیسے ہم سفر میں ہیں اور امام صاحب تو بولے 4 پڑھیں گے تو اپن 2 پہ سلام پڑھ کے رک سکتے ہیں نا، میں نے کوئی جوتے کھانے کے دھندے کرتا ہے یار، اور خود تو کھائے گا بعد میں لوگ پوچھیں گے وہ کون سا مولوی ہے تیرے کو تو یہ مسئلہ بتایا۔ بھائی امام کے پیچھے پڑھنا تو پوری نماز پڑھنا ہے، لیکن اپنی ذاتی نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ قصر جو ہے وہ صرف قائم ہے فرض میں۔ باقی سنتیں جو ہیں، جو سنتیں موقعہ ہیں، جس کی تاکید ہے اس کی تاکید ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کی پوری پڑھنا پڑے گا، اس میں قصر نہیں ہے۔ تو یہ اسی طرح سے رب نے فرمایا، عرض کیا کر رہے تھے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا، اسی کا نام عبادت ہے، اپنی زیادہ تقویٰ بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ تو ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والنبيين۔ لیکن یہاں سے شروع ہوتی ہے، کوئی ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے نبیوں پر۔ ایمان سے بات شروع ہوگی نا، ایمان کے بغیر کوئی نیکی نہیں رہے گی۔ اور وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال دے اس کی محبت میں۔ کس کی محبت میں؟ 2 طرح سے ترجمہ، ایک گروہ ترجمہ کرتا ہے مال کی محبت کے باوجود دے، اور دوسرا گروہ ترجمہ کرتا ہے اللہ کی محبت میں دے۔ دونوں ترجمے کی۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، اپنے قرابت داروں کو، ذوی القربیٰ اپنے قرابت دار اور مسکینوں کو، والسائلین سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے کو، یہ سب کو مال ہے۔ اور اس کے بعد یہ مال دینے کے بعد اب آپ اللہ سے وآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ والسائلین وفی الرقاب، سوال کرنے والوں کو گردن چھڑانے، یہاں مال ہے۔ اس کے بعد فرمایا بل قام الصلاۃ وآت الزکاۃ وأقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ کو الگ سے بیان کیا، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، مدنی آیت ہے، یہ زکوٰۃ کو الگ سے بیان کیا۔ زکوٰۃ دے کے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ جس ماحول میں، جس سماج میں رہ رہے ہو، اس سماج کے یتیموں کا حق ہے، ان کے سوال کرنے والوں کا حق ہے، ان کے غریبوں کا حق ہے، ان میں جن کی گردن پھنسی ہوئی ہے۔ رقاب کا اصل ترجمہ ہوتا ہے غلام آزاد کروانا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ اب غلام آزاد کروانے کا موقع نہیں ہے، اور اب اس حکم میں کسی کی گردن قرض میں پھنسی ہوئی ہے، کسی کی گردن ناجائز مقدمے میں پھنسی ہوئی ہے، کسی کی گردن سودی قرض کا بوجھ ہے، کسی کی گردن اس کی لڑکی کی شادی کی ذمہ داری کے لیے پھنسی ہوئی ہے۔ جس کی گردن جس دوسرے مومن کی پھنسی ہوئی گردن کو برداشت نہیں کر سکتا، اس گردن کو نکالنے کی کوشش کریں۔ رقاب میں وہ سب کے سب شامل۔ یہ سارے اخراجات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اس کا معنی یہ کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور بھی خرچنا ہے۔ زکوٰۃ دے کے ڈکار لے کے بیٹھ گیا، میں نے زکوٰۃ دے دیا، کیونکہ بات ہے۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں، زکوٰۃ کتنا دیتے؟ 2.5%۔ جتنا 2.5% زکوٰۃ دیا ہے، اگر اللہ اتنے 2.5% خالی برکت دے تو کیا ہوگا؟ وہ تو وہاں کا معاملہ ہے، ایک خرچ کرو تو 700 گنا تک ملتا ہے میرے بھائی۔ قرآن نے کہا اہل ایمان کا سماج وہ سماج ہوتا ہے کہ وہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان ایمان والوں کے مال کے اندر حق ہوتا ہے مانگنے والے کا بھی اور نہیں مانگنے والے۔ سائل وہ تو مانگ کے لے لے گا، لیکن محروم جو بیچارہ اتنا عزت نفس کو پالے ہوئے ہے کہ ضرورت مند ہے، گھر میں
مریض پڑے ہوئے ہیں، علاج کی طاقت نہیں۔ آج کے وقت میں علاج معالجہ ہو گیا ہے کہ عام آدمی جو 10-15 ہزار روپے مہینے کی کمائی کرنے والا ہے نا، وہ بالکل نہیں پڑ سکتا۔ خالی ڈاکٹر نے 2-4 ٹیسٹ لکھ دیا نا، اس ٹیسٹ میں بیچاری کی قبر پھٹ جائے۔ وہ کروا لیا، دوا لا لیا تو اس کے گھر کا چولہا عمدہ ہونا ہے۔ اس لیے قرآن نے ان لوگوں کی سفارش کی ہے کہ تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ ان لوگوں کا خیال کرنا جن کو تم ان کی پیشانیوں سے پہچان لو گے، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تم کو اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، یہ تم پر حق رکھا۔ وفی اموال اہل جنت کا تذکرہ فرمایا سورہ زاریات میں شاید، اب فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ یہ وہ لوگ تھے کہ دنیا میں یہ اپنے مال میں سوالوں کا بھی، جو سوال کرتے تھے ان کا بھی حق سمجھتے تھے، ان پر احسان نہیں سمجھتے تھے دینا، اور جو نہیں مانگتا تھا اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیتے تھے۔ یہی وہ بات ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرات صحابہ تم مجھے مسکینوں اور مفلسوں کی تلاش کرنے میں میری مدد کیا۔ حدیث شریف کے الفاظ ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ فرما رہے ہیں، مفلسوں اور غریبوں کی تلاش کرنے میں تم میری مدد کرو، اس لیے کہ ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ان کی، میں آپ سے عرض کروں، جو کچھ ہم نے کسی کو دیا، وہ جو دے دیا وہ ہمارا تھا کیا؟ ہمیں کسی نے دیا تھا اور ہمیں اس نے توفیق عطا فرمائی اس کو دینے کی۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ اس پر بھی پوری قدرت رکھتا تھا کہ اس کو براہ راست دے دیتا۔ یہ اس کا کریمانہ فیصلہ کہ اس نے مجھے قبول فرما لیا کہ لے، میرے بندے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ذریعہ تو بن جا۔ یہ تو اس کا کریمانہ فیصلہ ہے۔ اس کا الٹا بھی تو ہو سکتا تھا، اس کا الٹا بھی تو ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے سورہ بقرہ میں، جب وہ مضمون آئے گا تو بہت بڑھ جائے گی بات۔ آگے فرمایا کلا لیبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں کہ ضرور بے ضرور ڈالا جائے گا۔ نبذہ کا لفظ جو ہے عربی زبان میں لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بے وقت سمجھ کے پھینک دینا۔ فرمایا ہرگز نہیں، ضرور بے ضرور وہ حقارت کے ساتھ حطمہ میں ڈال دیا جائے۔ یہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ لفظ جو ہے اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے پیس ڈالنے والی، چورا چورا کر لینا۔ جہنم کی صفت یہ ہے، اس کی حدت، اس کی تمازن یہ ہے کہ کوئی چیز جب اس میں ڈالی جائے گی تو وہ باقی نہیں رہے گی، بلکہ اس کو پیس کر رکھ دے گی، چورا چورا کر دے گی۔ اس لیے یہ جہنم کی صفت ہے حطمہ۔ اور جہنم کے جو 7 طبقات ہیں اس میں سے ایک طبقے کا نام حطمہ ہے۔ فرمایا ضرور بے ضرور وہ حقارت کے ساتھ ڈال دیا جائے گا حطمہ۔ وما ادراک ما الحطمہ، تم کو معلوم ہے حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ وہ آگ ہے جسے اللہ نے جلائی ہے۔ پورے قرآن میں صرف یہ ایک مقام ہے جہاں جہنم کی آگ کو نار اللہ، اللہ کی آگ، کتاب اللہ، بیت اللہ، دین اللہ، رسول اللہ، یہ سب کتنی عظمت اور کتنی اہمیت ہو جاتی ہے۔ اللہ کا گھر، اللہ کا دین، اللہ کے رسول، یہ سب کچھ سب کے ساتھ اللہ کا لفظ۔ یہاں پر نار اللہ، اس آگ کو تو نے کیا سمجھا ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے۔ پورے قرآن میں ایک مفسر ایک ہی جگہ یہاں پر نار اللہ، یہ اللہ کی آگ ہے، روشن کی ہوئی، جلائی ہوئی، التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔
دلوں تک پہنچ جائے. دنیا کی آگ بھی پہنچ. دنیا کی آگ جسم پر لگے اور جیسے ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے، اندر سے پانی کی مقدار کم ہوتی ہے، آدمی کی موت وقت ہو جاتی ہے. اتنا پرسنٹ وہ بتاتے ہیں، اتنا پرسنٹ جل گیا، اتنا پرسنٹ فوراً مر جاتا ہے. یہ آگ بدن کے اوپری حصے کو جلا کر ہی اس پر اتنا اثر ڈالتی ہے کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن جہنم میں کیونکہ موت والی لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں مرے گا نہ جیے گا. جب موت ہے ہی نہیں تو پھر یہ آگ جو ہے، دنیا میں کوئی شخص دل کے جلنے کی لذت اور اس کا مزہ نہیں جانتا. جہنمی کو دل بھی جل جائے گا، اس لیے کہ آگ اس کے اندر تک پہنچ جائے گی، اس کی موت واقعی ہے. اس میں بہت ہی بھیانک آیت ہے، تطلع علی الافئدہ، وہ دلوں پر چڑھ جائے گی، دلوں تک پہنچ جائے گی. انہا علیہم موصدہ، انہا ہا کی ضمیر آگ کی طرف، انہا علیہم موصدہ، وہ ان جہنمیوں پر بند کر دی جائے گی. آپ انداز کریں ہونا کیا چاہیے تھا ہمارے زمان میں، جہنمیوں کو اس میں بند کر دیا جائے. لیکن رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، انہا علیہم موصدہ، یہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ، اور اس کے دروازوں پر اونچے اونچے ستون ہوں گے، جس کی وجہ سے جہنمی کو کبھی نکلنا نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری، آپ کی، ہمارے بال بچوں کی، ہماری نسلوں کی، پوری امت کی حفاظت فرمائے. اللہ اپنی رضا پر ہم کو چلنا آسان فرمائے. اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرمائے، اپنی معرفت عطا فرمائے. ہمارے اندر جو ہماری برائیاں ہیں اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے ان سب کو دور فرما دے. ہماری ساری اخلاقی برائیوں کو اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان سب سے پاکی عطا فرما دے. اس لیے کہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دعا فرمائی کہ تو ہی وہ ہے جو ہمارے نفس کو پاک کر سکتا ہے. اللہم آت نفسی تقواہا انت ولیہا و مولاہا وانت خیر من زکاہا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی